یار میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمت کر دے اور ہمیں مشکلوں سے نکال لے. سیلاب کی اب کیا صورتحال ہے ہمارے ملک میں؟ دیکھیں سیلاب کی صورتحال جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہوئی ہے. بہتر اگر ہم یہ کہیں کہ جی کچھ علاقے ہیں جس طرح لاہور اور اس کے گرد و نواح میں جہاں سے پانی یا سیلابی ریلا گزر گیا ہے تو سب اچھے کی خبر ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو تب جا کر اطمینان ہوگا نا کہ جب یہ پانی جا کر سمندر میں گرے گا. کیونکہ چاہے وہ سندھ ہو، جنوبی پنجاب ہو یا لاہور کے اطراف کے علاقے ہوں، ہمارے لیے تمام اہمیت کے حامل ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ تینوں دریاؤں کا پانی یعنی کہ ستلج، راوی اور چناب کا پانی اب سندھ میں پہنچے گا اور وہاں سے پھر گزرتا ہوا آگے جائے گا. تو جب وہاں پہنچے گا تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ یہاں صورتحال کیا رہی. تو وہاں پہنچنے پر تباہی کے زیادہ امکانات ہیں. اللہ پاک خیر رکھے. یار میں یہ اس لیے یہ اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ گفتگو ہو بھی رہی ہے ہر چینل پہ. جی یار یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے. ہاں جی. یہ تو جب سے پاکستان بنا ہے، بڑے بتاتے ہیں کہ پارٹیشن کے فوراً بعد بلکہ اگلے مہینے شاید سیلاب آ گیا تھا. تو کئی دفعہ آیا ہے، کئی دفعہ آیا اور بہت تباہی ہوئی ہے. کئی جانیں گئی ہیں، کئی نقصانات ہوئے ہیں، کئی بے شمار جانور، لاکھوں بلکہ اب تو کروڑوں ہو چکے ہوں گے اب تک اگر ٹوٹل کریں تو. جانور جو ہیں بیچارے وہ مر گئے ہیں. بالکل. تو ابھی تک کوئی ایسا بندوبست، کوئی انتظام، کوئی اس سے بچاؤ. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ بڑے بڑے جو جدید کنٹریز ہیں، جو بڑے مضبوط ملک ہیں، جن کا بڑا اچھا انفراسٹرکچر ہے حکومت کا، ان لوگوں کو بھی پسوڑی پڑ جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نہ کرے آفت آتی ہے، کوئی سیلاب ہو یا زلزلہ ہو تو بے شمار نقصانات ہوتے ہیں. مگر یہ جو پانی والا مسئلہ ہے ہمارا، دریا تو وہی ہیں، بہاؤ بھی اسی طرح ہے، تو سیلاب بھی آ رہا ہے. یعنی میں سن کے حیران ہو گیا ہوں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے ہماری NDMA، اس کی رپورٹ کے مطابق قیام پاکستان سے اب تک 30 بڑے سیلاب آ چکے ہیں. اور پہلا سیلاب جیسے میں نے بتایا کہ وہ آزادی کے اگلے مہینے ستمبر میں آ گیا تھا، یاد آ گیا مجھے. لیکن اس وقت چونکہ ہجرت کا شور تھا تو سیلاب گزر گیا، اس کا نہیں اتنا احساس ہوا. البتہ اس کے بعد آنے والے ہر سیلاب نے عوام کا سخت امتحان لیا. عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق 1950 سے لے کے 2010 تک پاکستان میں آنے والے سیلابوں میں کم و بیش 10,000 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. پھر 1950 کے سیلاب میں تقریباً 3,000 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے. پھر 1956 میں، پھر 58 میں بھی سیلاب آئے. پھر 1972 اور 1976 کے سیلابوں نے بھی انہی علاقوں کو ملیا میٹ کیا جو آج ہو رہے ہیں. یعنی پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، خاص طور پر سندھ اور جنوبی پنجاب میں زیادہ تباہی. پھر 1992 کا سیلاب جسے سپر فلڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تو کروڑوں افراد متاثر ہوئے تھے. اس کے بعد پھر 2010 کا بدترین سیلاب، 2,000 جانیں گئی تھی، جس سے ملک کے کل رقبے کا 20% حصہ اور 2 کروڑ لوگ متاثر ہوئے تھے. 11 لاکھ گھر مکمل تباہ ہو گئے تھے. یہ 2010 کا جو سیلاب ہے، 50 لاکھ سے زائد جانور ہلاک ہوئے تھے ایک سیلاب. 2010 کے سیلاب سے پاکستان کو $16 ارب کا نقصان ہوا تھا. اس کے بعد بھی پھر 2022 میں بھی آنے والا سیلاب ملکی تاریخ کا بدترین سیلاب تھا. بڑی دیر تک پانی رہا اس کا. ہاں یار، 1800 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جبکہ ملک کا 1/3 حصہ پانی میں ڈوب گیا تھا اور 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے تھے. اس سیلاب سے معاشی نقصان کا تخمینہ اس وقت لگایا گیا تھا جو وہ $30 ارب لگایا گیا تھا. 3 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی متاثرہ علاقوں اور منصوبوں کی بحالی کا کام مکمل نہیں ہو سکا. بالکل عزیزی. اور اس کے علاوہ پاکستان میں سیلاب کی بڑی وجوہات میں موسمیاتی تبدیلی، غیر متوقع بارشیں اور گلیشیئرز کا پگھلنا، جنگلات کی بے درے کٹائی اور قدرتی رکاوٹوں کا خاتمہ،
دریاؤں کے کناروں پر تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات یہ سب شامل ہیں۔ یہ اپنا ہی کیا دھرا ہے نا۔ جی بالکل، دریاؤں سے ریت اور بجری نکالنے کے بے لگام ٹھیکوں کی وجہ سے دریاؤں میں غیر فطری طور پہ رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں۔ اور یار یہ سارا کچھ اب ہر بندہ جانتا ہے، مگر میں سوچتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اینڈ سے کیا ہے۔ ہاں جی، ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ بھاگ دوڑ کر رہی ہے، سی ایم صاحبہ باہر نکلی ہوئی ہیں، منسٹرز جا رہے ہیں ادھر ادھر، یہ وہ سارا کچھ ہے، بالکل، مگر بندوبست کیا ہوا ہے؟ ہاں ایک ہی ہم شور سنتے ہیں نا جی کہ ڈیم زیادہ بنائیں، ڈیم زیادہ بنائیں، پانی سٹور، بالکل نہیں، بڑا تھوڑا سا پانی سٹور ہوتا ہے۔ جی یہ جتنا پانی آتا ہے اس کے لیے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں چین نے کی ہیں۔ جی جی بھئی اب چین آتے جاتے رہتے ہیں، ابھی وزیر اعظم صاحب بھی گئے، ابھی جاپان سے ہو کے آئی ہیں سی ایم صاحبہ۔ جی جی اور یار خدا دا واسطہ جی پہلے اتھے جا کے اپنے بندیاں نوں، اپنے عوام نوں، جاناں نوں بچان دا طریقہ تے پہلے پوچھو۔ ہاں جی سارے کام چھڈ کے پہلے آئے تے پوچھو، چونکہ پھر اگلے سال ہونا ہے سارا کچھ۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ اللہ نہ کرے۔ کرے، ہاں کلائمیٹ چینج جس طرح ہوا ہے دنیا میں اور اس کے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اثرات، ہاں جی اس سے تو بڑا ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے۔ بالکل سر، سب سے پہلے چین کے ساتھ یہ کوئی میٹنگ کریں، ان سے کچھ یہ پوچھیں ہاں کہ جی کیا کرنا ہے۔ میرا باہر نکل کے ویڈیوز بنا کے ٹیلی ویژن پہ چلانا یا تصویریں اخباروں میں لگوا لینا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ خدا واسطے نہ ایسے کریں۔ بالکل صحیح، انما الاعمال بالنیات، اور رب سب کی نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک، آپ کیوں اس طرح کے کر رہے ہیں کام کہ جس سے بس آپ کہیں کہ وقتی طور پہ عوام خوش ہو جائے؟ ہاں ایسے نہ کریں۔ مجھے کسی بزرگ نے بتایا کہ یہ جو ہے نا جی سیلاب میں یا پانی میں اتر جانا، جی جی یہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوا تھا۔ 1972 میں جب آیا تھا سیلاب تو بھٹو صاحب کہیں باہر نکلے تھے اسی طرح سیلابی علاقے کو دیکھنے کے لیے، اور انہوں نے دیکھا کچھ لوگ جو تھے وہ پانی میں پھنسے ہوئے یہ وہ، اور باہر آ رہے تھے وہ، اچھا تو بھٹو صاحب پانی میں گھس گئے، اچھا ان کی طرف کو چل پڑے۔ ان لوگوں نے وہ پانی کے اندر ہی بھٹو صاحب کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور بھٹو صاحب جب ان کے پاس پہنچے تو وہ بتا رہے تھے جی کہ وہ بھٹو صاحب کو انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے باہر کی طرف آنا شروع کر دیا، اچھا نعرے لگانے شروع کر دی۔ تو یہ ایک اتفاق ایسا ہوا، اس کے بعد بھٹو صاحب نے اتنا اس کو استعمال نہیں کیا جتنا اب ہر حکومت کرتی ہے، ہاں جی ہر حکومت کرتی ہے۔ بالکل، اور اب تو نون لیگ کی حکومت تو بڑی دیر سے حکمرانی کر رہی ہے یار، بڑی دیر سے نون لیگ حکمرانی کر رہی ہے۔ اب جا کے کچھ باہر کے لوگوں سے پوچھیں کہ کس طرح اس سے بچا جائے، نہریں نئی نکالے، اپنے جو خشک علاقے ہیں ان کو سیراب کریں اس پانی کے ساتھ۔ ہاں جی صرف ڈیموں سے نہیں کام بنے گا، ڈیم بھی ضرور بنائیں، اس سے بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے، جی 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 مگر اور 100 طریقے ہیں، طریقے ہیں، ہاں جی خدا کے واسطے استعمال کریں وہ طریقے، خدا کے لیے۔ یہ اس طرح ٹیلی ویژن کے اوپر تماشا نہ لگائیں، بڑا دکھ ہوتا ہے اب۔ ہائے ہائے، اب بہت کچھ آ چکا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کے وہ چیزیں جو شاید آپ نہیں ٹی وی کے لیے بنا رہے بنا ہوتے، رہے ہیں، ہاں جی مگر سوشل میڈیا کے لوگ یا پاس کھڑے لوگوں کے پاس کیمرے ہیں۔ بالکل اب ہر بندہ رپورٹر ہے، اب صحیح یہ بات۔ 25 کروڑ عوام جو ہے یہ ساری کی ساری رپورٹر ہو ہاں چکی جی ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں سے آپ کا کوئی نہ کوئی جملہ ایسا، ابھی میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بلال یاسین ہیں پنجاب کے منسٹر، جی 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 وہ کہیں گئے ہوئے ہیں کسی سیلاب زدگان کے پاس، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ بریانی ملی ہے، بریانی، بوٹی ملی ہے، بوٹی۔ یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے تو رونا آتا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس طرح کے لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں؟ یہ کون سی خدمت کر رہے ہیں آپ؟ ہائے بہت بری بات۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو سیلاب زدگان کیمپوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہائے ہائے وہ کیا خوبصورت چند شعر کسی نے مجھے سینڈ کیے ہیں دوست نے۔ جی مال مویشی ڈنگر رڑ گئے، ہائے کھرلی کھونٹے چھپر رڑ گئے، ہائے ہائے ٹوٹ گئے کاواں چڑیاں دے کر، ٹوٹ گئے کاواں چڑیاں دے کر، ٹالی بیری ککر رڑ گئے، ہائے پنڈ دی وڈی مسجد ٹہ گئی، دریاں پارے ممبر رڑ گئے۔ اور یہ دیکھے کیا ہے کہ دھی رانی دے ویاہ لئی سانبے، بالن بکسے بستر رڑ گئے۔ کی دساں نقصان دی قیمت، کی دساں نقصان دی قیمت،
ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਰੁੜ ਗਏ। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।